نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج العزیز اکیڈمی کی طرف سے جاری اس کورس کا 10واں دن ہے، جس میں ہم سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئے گی، ان کو موت کے دروازے سے گزرنا ہوگا یا گزرنا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مخلوق نے جس کو اللہ نے حیات بخشی ہے اسے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، موت کا پل اسے ضرور عبور کرنا ہوگا۔ اس کی زندگی چاہے جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، جس طرح مختصر زندگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اسی طرح طویل زندگی کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی کب تک زندہ رہے۔ زندگی لمبی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے، سینکڑوں سالوں پر، بلکہ یوں کہیے کہ ہزاروں سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں جب تک زندگی ہے، جب تک اس کو اللہ نے رکھنا چاہا وہ رہے گا، لیکن انجام کار ہر ایک کو موت کی گھاٹی میں اترنا ہے اور موت کا پیالہ اسے پینا ہی پڑے گا۔ اصحاب کہف 300 سال تک عام انسانی جو تجربہ تھا اس کے برعکس زندہ رہے اسی دنیا میں، بغیر کھائے پیے۔ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کی اور ان کو زندہ رکھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ کوئی کہیں بھی زندہ رہے، رہنا بہرحال جب تک ہے زندگی ہے وہ زندہ رہے گا، اور آخر کار سب نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے آخر کار موت کا جام پی کر ہی رہنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اب یہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ ان کی زندگی کا دورانیہ طویل ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موت کی گرفت سے باہر ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے کے معاملے میں دنیا کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ فرق صرف آ گئی ہے یا آنے والی ہے، اس بات میں اختلاف ہے۔ 3 مذہب، یہودیت، عیسائیت اور قادیانیت، یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے موت کا جام پی لیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا کی گھاٹی سے گزر چکے ہیں۔ یہودی، ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے صلیب دیا اور انہیں قتل کر دیا معاذ اللہ، اس بنیاد پر وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ صلیب دیے گئے، ان کو موت آ گئی، پھر اس کے بعد وہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں۔ یہ ان کا ایک دوسرا الگ موقف ہے، لیکن وقوع موت میں وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قادیانی حضرات ان یہودیوں کے موقف سے 75 سال کے تھوڑا سا فاصلے پر رہ کر بھی انہوں نے اتباع یہود کی ہے۔ یہودی بھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عیسائی بھی کہتے فوت ہوئے، اور قادیانی بھی کہتے ہیں 75 سال بعد کشمیر کے اندر آ کر فوت ہو گئے۔ اب ان 4 جو انٹرنیشنل یعنی جو 3 مذاہب، یہودی، عیسائی اور اسلام، اور ساتھ قادیانیت کا وہ دم چھلا جو یہودیت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بھی اگر ایک مستقل حیثیت کے طور پہ ایک جماعت تسلیم کیا جائے، اگرچہ یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ہی یہودی نظریات کے لیے، ان کے فروغ کے لیے تشکیل دیا گیا فتنہ ہے، جس نے ایک الگ مذہب کی شکل اختیار کر کے مستقل ایک الگ ملت بن چکے ہیں، اور اسلام سے اپنے سارے رشتے انہوں نے ختم کر لیے ہیں۔ اب اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو صرف مسلمان ہی ایسی قوم ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر فی الحال وقوع موت کی قائل نہیں ہے، کہ ابھی تک ان پر موت کا سانحہ نہیں گزرا، موت کا واقعہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آئے گا ضرور، وہ موت کا محل ہے۔ اس معاملے میں پوری دنیا میں مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور قادیانیوں کسی کا بھی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت کا محل ہے۔ یہودی، عیسائی اور قادیانی کہتے وہ اپنا محل پر موت آ چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ابھی موت نہیں آئی، بلکہ قرب قیامت وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے
وہ 40 سال 45 سال اس زمین پر رہیں گے، پھر اللہ کے وعدے کے مطابق ان کو موت آئے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو وہ موت کا محل ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جو حی لا یموت ہو، جو زندہ ہو اور اسے موت نہ آئے، زندہ ہو اور اس نے کسی بھی دور میں جا کر موت کی یعنی پیالہ پینا ہو، اس نے موت کے راستے سے گزرنا ہو، تو وہ شخص کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے موت کا جام پینا ہے، ان کے اوپر موت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ جب وہ آسمان سے زمین پہ تشریف لے آئیں گے۔ تشریف لانے کے بعد جتنا اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے 40 یا 45 سال، وہ رہ کر اپنی مہمات کو سر انجام دے کر شادی کر کے، جو انہوں نے جانے سے پہلے شادی نہیں کی تھی وہ شادی کریں گے، اور وہ اپنی جو ہے وہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ محمد اور احمد نام کے بیٹے بھی 2 عطا فرمائیں گے۔ بہرکیف یہ جو جتنے بھی امور ہیں ان سب کا تعلق اعتقادیات سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت آئیں گے اور ان کے اوپر موت آئے گی۔ اب قادیانی یہاں پہ دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں ان سے سوال کیا تھا، عالم برزخ میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 503 پہ کہتا ہے کہ فلما توفیتنی کی یہ تفسیر ہے کہ در حقیقت اس سے وفات ہی مراد ہے، بلکہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت مسیح سے عالم برزخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا، نہ یہ کہ قیامت میں کیا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت جو کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود اور الہ بنا لو، تو وہ کہتے یہ سوال ان سے قیامت کو نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال عالم برزخ میں ان سے ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ قادیانیوں کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کو عام نسل انسانی کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کا معاملہ تمام نسل انسانی سے الگ ہے۔ ان کی پیدائش، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، ان کے ساتھ فرشتوں کی ہر وقت جو ہے وہ ہم جولی سلسلہ رہنا، ان کے ساتھ ماحول فرشتوں کے ماحول میں رہنا، اور ان کا جو ہے وہ ماں کی گود میں بولنا، اور ان کا بن باپ کے پیدا ہونا، ان کا قرب قیامت تشریف لانا، ان سارے معجزانہ رنگوں کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، ضابطوں کے خلاف ہے۔ وہاں پہ ضابطے اور قانون جو خدا کو سکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب سوال و جواب کے لیے قیامت کا وقت متعین ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمومی ضابطے سے پھر نکال کر قادیانی عالم برزخ میں سوال جواب کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ سوال قادیانیوں پہ ہے۔ قادیانی اس بات کو سوچیں کہ وہ کس طرح اپنے فاسد عقیدے کے دفاع کے لیے کس حد تک تعویلات اور کس حد تک بہانوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 503 پہ کہتا ہے کہ فلما توفیتنی والا جو سوال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عالم برزخ میں ہوا۔ لیکن ہم اگر مفسرین کی بات کو سنیں تو حضرات مفسرین کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ ابن کثیر حدیث لائے۔ حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کو قادیانی باقاعدہ ایک خاص یعنی اپنے ان کے بارے میں بڑا محبت اور عقیدت کا نظریہ رکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت دعی بالانبیاء و اممہم ثم یدعی بعیسیٰ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو اور ان کی امتوں کو جمع کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، بلا کر پھر ان کے سامنے فیذکر اللہ نعمتہ علیہ فیقر بہا، کہ اللہ ان کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، ان کی اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائیں گے، پھر اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا، وہ اس کا اقرار کریں گے کہ اللہ واقعی آپ کی یہ مجھ پر نعمتیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ میرے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کے ماں سوا؟ تو یہ سوال قیامت کے دن سب نبیوں اور رسولوں کے سامنے اور سب امتوں کے سامنے ہوگا، یہ عالم برزخ میں سوال نہیں ہوا۔
اس عالم برزخ کا سوال بنا کر، چونکہ ابھی انہوں نے برزخ کی وہ بارڈر کو کراس کیا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو عالم برزخ میں سوال کیسے ہو گیا؟ قادیانی اس سوال کو برزخ کا سوال بنا کر در حقیقت ان سے وقوع موت کی بات تصدیق چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے ان سے یہ سوال بھی ہو چکا ہے۔ جبکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 113 کے اوپر جلد نمبر 2 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل کی موجودگی میں، تمام امتوں کی موجودگی میں یہ سوال ہوگا۔ اللہ اپنے احسانات کو یاد دلوائیں گے، اور احسانات کو یاد دلوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ۔ تو اس سے پتہ چلا یہ سوال اس عالم ابھی نہیں ہوا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ اور جب اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب برکات الدعا میں صراحتاً یہ دوسرا اصول یہ لکھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے پہلا حق جو ہے وہ قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرا معیار یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ تفسیر معتبر ہوگی۔ اب اس اصول کو سامنے رکھا جائے، صفحہ 18 برکات الدعا پر یہ اصول موجود ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو ہم قادیانیوں سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جب اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دی ہے کہ جس دن اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا رسولوں کو، نبیوں کو، اور ان سے پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے احسانات کا تذکرہ ہوگا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو یہ سوال قیامت کے دن کا ہے۔ اس کو عالم برزخ کا سوال بنانا یہ سراسر خیانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور مرزا قادیانی کے اصول کی بھی مخالفت ہے کہ جس مرزا قادیانی نے خود کہا کہ جب قرآن کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ جائے تو اسے مانا جائے گا، تو یہ رسول اللہ کی تفسیر اس آیت کے ضمن میں آ چکی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ازالہ اوہام کے اندر یہ کہنا کہ یہ عالم برزخ میں سوال ہوگا، یہ خود نہ صرف قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے قدری ہے اور نافرمانی ہے، بلکہ اپنے اصول سے بھی روگردانی ہے، اور قادیانی کی یہ عادت ہے قدم قدم پہ ایسی روگردانیاں کرنا۔ اس کے بعد دوسری تفسیر ہے اس وقت تفسیر تبری۔ اس تفسیر تبری میں حافظ جو ہے وہ کیا محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قادیانی اس آیت کی تفسیر میں جب بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انی متوفیقہ کی تفسیر میں ان کا یہ فرمانا ہے ممیتو کا، تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مفسر قرآن ہیں وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ لیکن قادیانی چونکہ ایک ایسے طبقے کا نام نہیں ہے جس کو اہل علم کی مجلس میں جگہ دی جا سکے، لیکن چونکہ یہ ہر جگہ سے سرقہ کر کے عبارتیں جمع کر لیتے ہیں تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید ان کو اس بات کا علم ہے۔ اب بات کو سمجھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو، اس ممیتو کی تفسیر کو قرآن جو بخاری شریف میں لائے ہیں اس کو تعلیقاً لائے ہیں، بغیر سند کے لائے ہیں، اور یہی روایت کہ انی ممیتو کا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اس روایت کو علامہ محمد بن جریر الطبری اس کو تفسیر تبری میں لے کر آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 245 اور حدیث نمبر 7134 7134۔ امام تبری رحمہ اللہ لائے حدثنی معاویہ عن علی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قولہ انی متوفیقہ یقول انی ممیتک۔ پہلے اس کی استنادی حیثیت پہ بحث کرتے انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو عقائد کے باب میں تو خبر واحد صحیح بھی ہو تو قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہی بات مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی تسلیم کی ہے اپنی کتابوں میں کہ خبر واحد عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اس کا تعلق ہمارے اعتقادیات سے ہے، اور مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام کی اصل سے، بنیاد سے یا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، پوری مرزائیت اسی غیر ضروری چیز پہ آج اپنی ساری صلاحیت صرف کر رہی ہے، اپنی ساری صلاحیت اس بات پہ لگا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے مردہ ثابت کر دیا جائے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، اس روایت کو نقل کر کے انہوں نے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ یہ اس کا متوفی کا یعنی کہ ممیتو کا، کہ یہ روایت سردن استنادی حیثیت سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، اگر ممیتو کا بھی ہو تو یہ توفی کا ایک معنی ہے، لفظ توفا نہیں، لفظ توفی، اور اس بات پر
میں ہمارے چونکہ یہ لفظی غلطی ہے تو عموماً ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور میں بھی اسی غلطی کا شکار تھا کہ میں لفظ توفیٰ کہتا تھا۔ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخدوم مکرم ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے اس میں متربع فرمایا کہ لفظ توفی ہے، تو اس کو آئندہ بھی اگر کسی جگہ مجھ سے سنیں تو اس کو غلطی پر محمول کریں، یہ لفظ توفی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی، اس کے بارے میں انی متوفی کا اس توفی کا تذکرہ کرتے ہوئے اب اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی ممیتوکا کے ساتھ کہ اس توفی کا ایک معنی موت بھی ہے۔ اب ان معنی میں سے ایک معنی کو تعین کرنا کہ اس کا معنی میں تمہیں موت دوں گا، اور یہ اسم فاعل ہے، اور یہ باب فعال سے اسم فاعل بن رہا ہے، اور یعنی جب یہ اسم فاعل ہے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، تو اسم فاعل ہونے کی صورت میں اب اس میں صرف یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں موت دوں گا، لیکن صیغہ ماضی کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے موت دے دی گئی، میں نے تجھے موت دے دی، یا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اس وعدہ موت کا تذکرہ ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا انک میتون و انہم میتون۔ اب اس کے اندر جس طرح وعدہ موت ہے کہ آپ کو موت دینے والے اور ان کو موت دینے والی ذات خدا کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وہ بھی فوت ہونے والے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی موت کے مالک رب ہیں، اور آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ موت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر قطعاً امت مسلمہ کے موقف کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس موقف کی تائید ہی ہے کہ جب موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دیں گے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی موت دیں گے، اور یہ آخری وقت میں ہوگا، قرب قیامت میں ہوگا۔ ابھی تک یہ واقعہ نہیں ہوا، زمین کے اوپر ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کی موت آنے والا واقعہ تاحال نہیں ہوا۔ اب بات کو سمجھیے، یہ موت کا جو وعدہ ہے، اب موت تک پر ایمان لانا، ہر نبی ہو یا غیر نبی، نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو موت کے مراحل سے گزرنا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کی حیات کے فی القبر کا، برزخی حیات کا انکار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے جو یعنی حیات کے انکار کے لیے 30 کے قریب آیات ازال اوہام میں اپنے ذوم فاسد سے، جس کو وہ کہتا ہے یہ صریح نصوص ہیں، پتہ نہیں یہ اگر صراحت ہے تو اخفاء کس کو کہتے ہوں گے، اب کہتا ہے صریح نصوص ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات پر دلالت کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات اس کو سمجھ لیجئے کہ موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کب حیات ملتی ہے؟ عالم برزخ میں انبیاء حیات ہیں، اور یہ امت مسلمہ کا، اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، عالم برزخ میں وہ ان کو خاص زندگی دی جاتی ہے۔ اب اس میں کیفیات پر بحث کرنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کتنے منٹوں بعد زندگی ملتی ہے، 3 دن موجود رہے تو وہ حیات تھے یا وفات تھے، بھئی وقوع موت کا سانحہ گزر گیا، اب اس کے موت ایک جیسا نا دروازے سے آنا جانا، یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ کھچاؤ نہیں ہوتا، لمبائی نہیں ہوتی اس فعل میں، یہ ایسے فعل ہیں جو غیر ممتد ہوتے ہیں۔ وقوع موت یہ فعل ممتد نہیں ہے، بیٹھنا فعل ممتد ہے، کتنی دیر بیٹھا رہا، لیکن دروازے سے گزرنا یہ فعل ممتد نہیں ہے، ایک لمحے میں گزر گیا، ایک لمحے میں داخل ہو گیا۔ تو وقوع موت کا سانحہ، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اجل پوری ہوئی، وقوع موت کا سانحہ گزر گیا۔ اس کے بعد کب حیات ملتی ہے؟ 3 دن بعد ملتی ہے، پہلے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیہ تر موجود رہا، یہ باتیں ان کا تعلق یہ امور غیبیہ سے ان کا تعلق ہے، مغیبات سے تعلق ہے، اور ہمارے اوپر لازم ہے ان کا جو کیفیات ہیں ہم صرف ان پر ایسے ایمان رکھیں جیسے شریعت کی مراد ہے، کہ ہم اس کی تفصیلات میں نہ جائیں، تفصیلات میں جانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ہم صرف ایمان رکھیں کہ نبیوں کو اس عالم برزخ میں موت کا پل کراس کرنے کے بعد حیات جاودہ ملتی ہے، اور یہ حیات ایسی ہے کہ جس کا اس زندگی میں شعور نہیں رکھتا، اس زندگی میں اس کا یعنی مشاہدہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس زندگی میں ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا اس زندگی میں ادراک نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں اتنی تفصیلات میں جانا، اور ایک ایک چیز میں جانا کہ جہاں پر جا کر آدمی کا ایمان کے اوپر جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہی اعتقاد رکھا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی شان کے مطابق حیات ملتی ہے، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے اور اعتقاد ہے۔ اب دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر وقوع موت کا سانحہ ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، اور اس پر احادیث موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ابو داؤد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، صفحہ نمبر 607 ہے، اور حدیث نمبر ہے 4324۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسیٰ علیہ لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی و انہ نازل، عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب تم ان کو دیکھو تم ان کو پہچان لو گے۔ پھر ان کے علامات بیان کی کہ ان کے زمانے میں ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ملت اسلام باقی رہ جائے گی۔ یہ سارا بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، آپ علیہ السلام پھر زمین کے اوپر 40 سال تک رہیں گے۔ ثم یتوفیٰ فیصلی علیہ المسلمون، پھر وہ وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے اوپر نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ یعنی زمین پر جب آئیں گے 40 سال، بعض روایت میں 45 سال یا جتنا اللہ کے علم میں ہے وہ رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے اوپر نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر وقوع موت کا ہونا بالکل برحق ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی اور اس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا پھر اسی سوال کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا ان تکن للناس، اس سوال کو کہتا ہے یہ عالم برزخ میں ہو چکا ہے، یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قادیانی خاص طور پہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں سے بڑا استدلال کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو تو صحیفہ آسمانی سمجھ کر پیش کرتے ہیں، اور وہ صوفی اور بزرگوں کی عبارات کو۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، تصوف میں ولایت کے درجات اور مقامات انہوں نے ضرور بیان کیے ہیں، اور ان کے اوپر امت کو اشکال بھی ہوا اور اس کے بارے میں علمی مباحث بھی چلی، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی نئی نبوت کی نہ حوصلہ افزائی کی ہے، نہ انہوں نے کوئی نئی نبوت کا الگ سے باب قائم کیا ہے۔ وہ ہمیشہ بلکہ انہوں نے صراحتاً بار بار اس کی فتوحات مکیہ وغیرہ میں صراحت کی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبوت اور رسالت نہیں ہو سکتی۔ اب وہی شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عبارتوں کو یہ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، آئیے ان کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کو جو اللہ تعالیٰ نے سوال کریں گے اس سوال کو کے لیے کب کے لیے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ رحمۃ من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن اپنی اس تفسیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 116 کے اوپر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ كُنْتَ لِلنَّاسِ، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال ہوگا، فرمایا کہ یہ سوال ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ أَنْتَ كُنْتَ لِلنَّاسِ، اور یہ سوال کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب تمام انبیاء کو جمع کیا جائے گا۔ اب یہ حاذ القول لا یکون الا یوم القیامہ، یہ قول نہیں ہوگا سوائے قیامت کے دن کے، فما وقع، اور وہ بھی واقع نہیں ہوئی۔ فعبر بالماضی عن المستقبل لتحقق وقوعہ، فرمایا اس ماضی کے سیغے کے ساتھ اس مستقبل کی خبر کو اس لیے بیان کیا کہ اس کا وقوع یقینی ہے، گویا کہ یہ ہو چکا، یعنی ایسا ہے جیسے ایک بات کا ہونا نہ ہونا بعد میں ہونے والی ہو، اس کے بارے میں تو شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہو چکی ہو، ماضی میں گزر چکی ہو، اور ہمیں اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہوا ہے، تو علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں حاذ القول لا یکون الا یوم القیامہ، یہ جو اللہ کا سوال ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت کنت للناس، یہ سوال ہے، اس سوال کا کہہ رہے ہوگا قیامت کے دن، فما وقع، وہ بھی واقع نہیں ہوئی، لیکن فعبر بالماضی، اس سوال کو ماضی کے ساتھ کیوں کیا گیا کہ یہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے قالا صیغہ ماضی کا کیوں لائے، تو قالا یہاں یقولو کے معنی میں ہے، یعنی کہا جائے گا، یہ مفسرین نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ فرمایا کیوں بالماضی عن المستقبل لتحقق وقوعہ، کہ اس کا وقوع اتنا متحقق، اتنا یقینی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مستقبل میں ہونے والے کام کو بھی ماضی کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ تفسیر رحمۃ من الرحمن، یہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جس میں انہوں نے صراحت کی اور قادیانیت کے پورے یعنی درخت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں کہ یہ ان کا سراسر غلط فہمی ہے کہ یہ سوال عالم برزخ میں ہو چکا ہے۔ وہ فرماتے نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا سوائے قیامت کے، فما وقع، وہ بھی واقع نہیں ہوئی، اور اس سوال کو اللہ نے تعبیر کیا ماضی کے صیغے کے ساتھ، اس لیے کہ وہ قیامت کا وقوع اتنا یقینی ہے، گویا کہ یہ ہو چکی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا۔ یہ بات کی علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب آئیے ان کے رشید رضا مصری کی تفسیر، رشید رضا مصری کی یہ تفسیر منار، جس کا یہ بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں، اب انہوں نے بھی
اس کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذکر ایھا الرسل للناس یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت یہ سوال کیا مانا اذکر، یہ جو اذکر نا یاد کرو اس وقت کو، نعمت علیہ کا جو میں نے آپ پر نعمت کی اے رسول، یہ اس وقت کے لیے ہے جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، اور رسولوں کا اجتماع جس دن اللہ رسولوں سے جمع کر کے ان سے اور ان کی امتوں کے بارے میں اور سوال جواب کریں گے، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ یہ قادیانیوں کے محبوب یعنی مفسر ہیں صاحب تفسیر مینار والے، تو ان کے بھی آگے وضاحت کریں گی کسی موقع پر، لیکن سر دست یہ بتانا ہے کہ قادیانیوں کے کرم فرما بھی کبھی کبھی قادیانیوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ یہ ایسا یتیم طبقہ ہے علمی طور پہ کہ ان کو ہمیشہ عبارتیں اچکتے ہیں، اچک کر اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن کبھی بھی سنجیدہ لوگ اور سنجیدہ مفسرین جو کتاب و سنت کے ماہرین ہیں کبھی بھی ان کا پورا مذہب لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر پوری ان کی بات نقل کر دیں تو ان کا اپنا مذہب نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو دوسرے مذاہب دوسرے علماء کی کتابوں سے اپنی پسند کی عبارتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ اگر انہی کی عبارتوں کو تسلی سے پڑھ لیں تو وہ لوگ امت مسلمہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں تاکہ قادیانی راہ راست پر آ سکیں۔ تو اب یہاں پہ ایک اور کتاب تفسیر نصفی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کی صراحت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال جواب ہوں گے یہ کب ہوں گے؟ کہتے هذا السؤال الا ان هذا السؤال يكون في يوم القيامه یا عیسی ابن مریم اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، وہ فرماتے ان هذا السؤال يكون في يوم القيامه، وہ کہتے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ کیوں؟ دلیلہ سیاق الآیات و سباقها، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھ لیا جائے۔ اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ وقیل خاطبہ به حين رفع الى السماء، کہتے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں اس وقت خطاب کیا تھا جب جس کو ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ یہ اگر کسی نے یہ بات بھی کی ہے کسی مفسر نے تو انہوں نے رفع الی السماء کی بات کی ہے، اور رفع الی السماء کے قادیانی قائل نہیں ہیں۔ یہ رفع الی السماء کے قادیانی قائل نہیں بلکہ یہ سفر الی کشمیر کے قائل ہیں، یہ رفع الی السماء کے قائل نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں نے جن مفسرین نے اگر کسی نے وہ بات کی بھی ہے تو وہ اس رفع الی السماء کی بات کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے کیلا کے ساتھ بتا دیا کہ یہ قول ضعیف ہے، کمزور ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک ابھی تک موت کا سانحہ نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام موت کے بارڈر کو انہوں نے کراس نہیں کیا۔ عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے، پھر قادیانیوں کا یہ کہنا کہ اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے کہ یہ زمین رہنے کے لیے ہے، اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اس سے تم نکالے جاؤ گے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تم پیدا کیے گئے، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ساری آیات پڑھ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ کسی جگہ اور زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ تو بات ذہن میں رہے کہ عمومی پیرائے میں انسان اسی زمین پر رہتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اگر سیدنا آدم علیہ السلام آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ رہیں زمین پر آنے سے پہلے تو کیا وہ اس کے منافی ہے؟ جب یہ اولاد آدم سب کو خطاب ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان پر رہنا بھی اس آیت کے منافی نہیں۔ اور اب قادیانیوں کا یہ کہنا کہ یہ زمین ہی جینے کا، مرنے کا، پیدا ہونے کا محل یہ صرف زمین ہی ہے، تو یہ زمینی حقائق سے یا شرعی حقائق سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اس زمین سے ہٹ کر کچھ عرصے کے لیے خلا میں چلا جائے، جیسے امریکہ کے وہ جو سیارے ہیں چاند پر گئے اور جا کر وہاں پر 2 یا 3 دن تک وہاں پر رہے، تو کیا وہاں پر وہ فوت ہو گئے تھے؟ وہ زندہ تھے۔ اسی طرح اگر یہی محل ہے، زمین ہی موت کا محل ہے، تو وہ لوگ جو ہوائی حادثات میں فوت ہو جاتے ہیں زمین پر تو فوت نہیں ہوتے، ان کی موت آتی وہ ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، تو وہ یعنی ہوا میں ہی بکھر جاتے ہیں تو جہازوں کے ساتھ۔ تو جب یہ چیز ہے تو یہ ایک نادر واقعات ہیں، جس طرح نادر واقعات سے عمومی پیرائے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمومی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان اسی زمین میں رہیں گے، اسی میں فوت ہوں گے، اسی سے یہیں پہ پیدا ہوں گے، تو یہ ایک عمومی پیرایا ہے۔ لیکن اس میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کی تخصیص کر کے استثناء کر دیں، اس کو عام پیرایوں سے ہٹ کر چلائیں، تو یہ اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے؟ اللہ تو ہمارے یعنی خواہشات کا یا ہمارے جو نسل انسانی کے قوانین ہیں، خدا کی ذات ان کی پابند نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، جس طرح عام نسل انسانی کے ضابطوں
صفتوں سے ہٹ کر اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اسی طرح جیسے حضرت آدم اور حوا کو پہلے فرشتوں کے ماحول میں رکھا، آسمان پہ رکھا، زمین پہ تو نہیں رکھا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے آسمان کی زندگی کا انکار کر دیں۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک وہ رہیں گے، پھر زمین پر آئیں گے، اسی زمین پر آ کر پھر وہ وعدہ موت پورا ہوگا، وہ کچھ زندگی گزاریں گے، پھر فوت ہوں گے، ابھی تک ان پر موت نہیں آئی۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیجئے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تاحال ان کے اوپر موت کا سانحہ نہیں گزرا، وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور اپنی 4-5 مہمات جو ہیں انہیں سر انجام دیں گے، خاص اصطلاحات کریں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، فوت ہونے کے بعد دفن ہوں گے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔